بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ البیوع درس نمبر 23 عنوان نمبر 60 کون الوقف شخصیتا معنویتا والنظیر الثالث الوقف فإنه أهل للتملك والتملیک وكونه دائنا ومدیونا۔ وقف ایک معنوی شخصیت ہے، تیسری نظیر وقف ہے، وہ بھی مالک بننے، مالک بنانے، دائن بننے اور مدیون بننے کا اہل ہے، اور یہ بات فتاوی ہندیہ کی اس عبارت کے بقیہ سے ظاہر ہوتی ہے جو ابھی ذکر کی گئی، جس کا تعلق وقف کی آمدنی کسی مصیبت کے موقع پر خرچ کرنے سے ہے۔ وہ عبارت یہ ہے کہ جو مال فقراء پر وقف کیا گیا ہے اس کی 3 شکلیں ہیں۔ آگے چل کر لکھتے ہیں دوسری قسم میں قرض کے طور پر خرچ کیا جائے گا اور وہ مال فے میں قرض ہو جائے گا۔ الواقعات الحسامیہ میں ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے 2-3 قسطوں سے ایک مضمون چل رہا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جیسے آج کل ایک شکل ہے کہ ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے اور وہ خرید و فروخت وغیرہ کرتی ہیں، تو براہ راست اس کا خرید و فروخت کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ ایک معنوی شخصیت ہے، اس کی طرف سے جو نمائندے ہیں وہ کبھی بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ معاملے کے شروع میں کوئی آدمی ہے اور معاملے کی تکمیل کے وقت وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو اصل جو ہے وہ ادارہ ہوتا ہے، وہ تنظیم ہوتی ہے۔ تو کیا اس طرح ان کا معاملہ کرنا درست ہے؟ اس کے متعلق اجمالی بات یہ ہے جو حضرت نے اوپر تفصیل سے ذکر کی کہ فقہا کے یہاں اگرچہ صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں ملتی، لیکن اس کی نظیر دوسری چیزوں میں ملتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ایجاب قبول یا مالک بننے بنانے، دین دینے یا دین لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن فقہا نے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات کو درست قرار دیا ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ بیت المال کا آیا، ایک نظیر بیت المال ہے، دوسری نظیر وہ مسجد کو ذکر کیا گیا، اور تیسری نظیر وقف کو بتلایا۔ یعنی کسی چیز کو وقف کیا جائے اللہ کے راستے میں، تو وقف بھی ایک معنوی شخصیت ہے، اور وہ بھی گویا حکماً اہل ہے مالک بننے بنانے کا، اور اسی طرح دائن بننے اور مدیون بننے کا، یعنی قرض دینے کا بھی اور قرض لینے کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فتاوی ہندیہ کی عبارت بھی بطور دلیل پیش کی، بطور حوالہ پیش کی کہ اگر حاکم کو ضرورت پڑے تو وہ دوسرے مد میں سے اور فقراء پر جو مال وقف کیا گیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن بطور قرض کے۔ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ وقف والی جو چیز ہو موقوف علیہ، اس سے بھی موقع پر قرض لیا جا سکتا ہے، تو اس سے مدیون بننے کی، دائن بننے کی صلاحیت کا علم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وقد يستشكل ان الفقهاء الحنفية ذكروا ان الوقف لا ذمة له فإنه بظاهره نفي صريح لكون الوقف شخصية معنوية، ولكن لو تأملنا السياق الذي وقع فيه نفي الذمة للوقف لتبين أنهم ذكروا ذلك على سبيل إشكال عقلي على الاستدانة على الوقف، وأن هذا مقتضى القياس، ولكنهم أجازوا بعد ذلك الاستدانة على الوقف بشروط للضرورة، ومعنى ذلك أنهم أقروا ذمته استحسانا للضرورة۔ ایک اشکال ہے اس میں، اشکال یہ ہے کہ فقہاء حنفیہ نے لکھا ہے کہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا۔ یہ بظاہر وقف کے معنوی شخصیت ہونے کی صریح نفی ہے، لیکن اگر ہم اس سیاق پر غور کریں جس میں ذمے کی نفی واقع ہوئی ہے تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ فقہا نے یہ بات استدانہ علی الوقف پر ایک عقلی اشکال کے طور پر ذکر کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ استدانہ علی الوقف یعنی وقف سے قرض لینا، وقف سے قرض طلب کرنا، اس سے قرض حاصل کرنا یہ درست نہ ہو، لیکن ضرورت کی وجہ سے چند شرائط کے ساتھ استدانہ علی الوقف کی اجازت دی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ فقہاء حنفیہ نے ضرورت کی وجہ سے استحساناً وقف کے ذمے کو مان لیا ہے۔ یعنی ایک اشکال یہ کیا گیا کہ فقہاء حنفیہ کی کتابوں میں یہ عبارت ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے
کہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہے، وقف کوئی ذمہ نہیں لیتا ہے، یعنی اس سے قرض لینا دینا وغیرہ سارے معاملات درست نہیں ہیں۔ ان الوقف لا ذمۃ لہ، لیکن جب آگے کی ہم عبارت کو غور کریں گے، سیاق سباق کو دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فقہا نے یہ بات پہلے بطور قیاس کے ذکر کی ہے کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وقف سے قرض لینا صحیح نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعد میں ضرورت کی وجہ سے استحساناً انہوں نے اس کا جواز پیش کیا، لہذا وہ اشکال درست نہیں ہے۔ اشکال جو پیدا ہوا وہ قیاس والی عبارت پڑھنے سے ہوا، حالانکہ استحسان والی بات پر اگر آدمی غور کرے تو اشکال ختم ہو جائے گا۔ اسی کے متعلق آگے فرماتے ہیں جاء فی الدر المختار لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف، وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى تحته قوله لا تجوز الاستدانة على الوقف أي إن لم تكن بأمر الواقف، وهذا بخلاف الوصي۔ در مختار میں یہ عبارت ہے وقف پر قرض لینا جائز نہیں ہے الا یہ کہ مصلحت وقف کے لیے اس کی ضرورت ہو۔ اس کے تحت ابن عابدین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قولہ لا تجوز الاستدانۃ علی الوقف، یعنی جو در مختار کی عبارت ہے کہ وقف پر استدانہ اور قرض لینا جائز نہیں ہے، اس کے متعلق فرما رہے ہیں یعنی اگر امر واقف سے نہ ہو تو درست نہیں، واقف نے حکم نہ کیا ہو، واقف کی اجازت نہ ہو تو درست نہیں، ورنہ اجازت ہے۔ اور یہ مسئلہ وصی کے مسئلے سے الگ ہے۔ وصی کو یہ اختیار ہے کہ وہ یتیم کے لیے بغیر ضرورت کے کچھ ادھار خریدے، اس لیے کہ دین ابتداءً ذمہ ہی میں ثابت ہوتا ہے اور یتیم کا ذمہ صحیحہ ہے اور وہ معلوم ہے تو اس کا مطالبہ متصور ہو سکتا ہے، جبکہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ فقراء کا ذمہ اگرچہ ہے لیکن ان کے کثیر ہونے کی وجہ سے ان سے مطالبہ متصور نہیں ہے، لہذا وہ نگران اور متولی ہی کے ذمہ ہوگا، اور جو چیز متولی کے ذمہ لازم ہو اسے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ فقراء کی آمدنی سے اسے ادا کرے۔ یہ مسئلہ ہلال رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ ایک عقلی اشکال ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں وقف کے لیے قرض لینا درست نہ ہو، اور اگر وقف کے لیے قرض لے لیا ہو تو متولی کو یہ جائز نہ ہو کہ وہ وقف کی آمدنی سے اس قرض کو لوٹائے۔ لیکن ابن عابدین رحمہ اللہ نے اس پر تعلیق لگائی ہے کہ قیاس کا تقاضا یہی ہے، البتہ بوقت ضرورت اسے چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے، اور مختار یہی ہے کہ اگر قرض لیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو قاضی کے حکم سے درست ہے، بشرطے کہ اس سے دور نہ ہو۔ خلاصہ یہی ہوا کہ شروع میں ایک عقلی مسئلہ بیان کیا گیا، قیاس کے مطابق مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک ہوتا ہے وصی، کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے، تو وصی جو ہے وہ بچے کی چیزیں ضرورت سے پہلے بھی خرید سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بچے کے ذمے میں جائے گی اور بچے کا ذمہ صحیح ہے، اس کے اوپر قرض لینا صحیح ہے۔ جبکہ وقف ایسی چیز ہے کہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہے اور فقراء کا ذمہ ہے لیکن وہ بہت زیادہ ہیں، متعین نہیں ہے، لہذا ان سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرض آدمی لے تو سیدھی بات ہے کہ قرض دینے والے نے جب قرض دیا ہے تو وہ مطالبہ تو کرنے آئے گا، اور مسجد کا ایسا کوئی ذمہ نہیں ہے کہ جس سے مطالبہ کیا جائے۔ فقراء ہیں لیکن وہ اتنے کثیر ہے کہ آدمی ان سے کہاں کہاں مانگنے جائے گا، اس لیے لازمی طور پر نگران اور متولی کو ماننا پڑے گا، اور مسجد جو ہے متولی کے ذمے میں نہیں ہے۔ اس لیے قیاس کا تقاضا اور عقل کے اعتبار سے ضابطے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی متولی مسجد یا وقف کے اوپر قرض لے تو وہ صحیح نہ ہو۔ لیکن پھر آگے نیچے بتلایا کہ یہ قیاس کے مسئلے کو ضرورت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے، اور استحساناً قرض لینا درست ہے اور وہ متولی جو ہے اس کو ادا کرے گا۔ ہاں، قاضی کے حکم سے جو ہے وقف سے بھی قرض لے سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں وما ذکرہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالی اتفق علیہ الفقہاء المتأخرون من جواز الاستدانة للوقف عند الحاجة بشروط، وليس معنى ذلك إلا أن قياس كون الوقف لا ذمة له ترك لمصلحة الوقف فاعتبرت للوقف ذمة، ثم إن بعض الفقهاء حاولوا أن لا يخرجوا من قياس كون الوقف لا ذمة له بقدر الإمكان۔
ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ذکر فرمایا ہے کہ فقہائے متاخرین ضرورت کے وقت چند شرائط کے ساتھ قرض لینے کے جواز پر متفق ہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وقف کے لیے ذمے میں ہونے والا قیاس مصلحت وقف کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے اور وقف کا ایک ذمہ مان لیا گیا ہے۔ اس کے بعد بعض فقہا نے یہ چاہا کہ وہ حتی الامکان اس قیاس سے نہ نکلیں کہ وقف کا کوئی ذمہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے جواز استدانہ کی یہ تفسیر کی کہ قرض نگران اور متولی ہی لے گا اور وہی اولاً اپنے مال سے قرض ادا کرے گا، اس کے بعد قرض کی آمدنی سے وصول کرے گا۔ شاید ان حضرات نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا تاکہ دائن اور مدیون متولی رہے، وقف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے اور ان کے کلام سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ متقدمین نے قیاس کے مطابق مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ استدانہ علی الوقف اور وقف سے قرض لینا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن متاخرین نے وقف کی مصلحت کی وجہ سے اور ضرورت کے پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دیا اور اس پر متاخرین کا اتفاق ہے۔ تاہم چونکہ قیاس یہی تھا کہ وقف کا ذمہ نہیں ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کی کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے ہم مسجد کو ذمے میں نہ لائیں، مسجد کو جو ہے کسی چیز کی ذمہ داری نہ دیں۔ اس لیے انہوں نے یہ طریقہ بتلایا کہ اگر مسجد کو یا وقف کو قرض لینے کی ضرورت ہو تو متولی خود اپنے نام سے لے، خود لے اور خود ادا کر دے اور بعد میں وہ مسجد سے وصول کر لے۔ گویا اس شکل کے اندر مسجد براہ راست دین لینے دینے میں نہیں آ رہی ہے، گویا مسجد ذمے میں نہیں ہے، گویا متولی جو ہے وہ مسجد کی جانب سے یہ کام انجام دے رہا ہے تاکہ وہ جو قیاس کا مسئلہ ہے اس کے مطابق بھی حتی الامکان عمل ہو جائے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں وَلَكِنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ فِيهِ إِشْكَالَانِ قَوِيَّانِ الأول أنه لو تقرر أن الدين في ذمة الناظر وليس في ذمة الوقف فلو عزل ذلك الناظر وجاء ناظر آخر فلا يمكن مطالبة الناظر الثاني ويجب أن تتجه المطالبة دائما إلى الناظر الأول الذي عقد الاستدانة ولو مات تنقل المطالبة إلى ورثته وهذا باطل بداهة۔ لیکن اس توجیہ میں دو مضبوط اشکال ہیں۔ اول یہ ہے کہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ دین متولی کے ذمہ ہے، وقف کے ذمہ نہیں، تو اگر یہ متولی برطرف کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے اور کوئی دوسرا متولی آ جائے تو اس دوسرے متولی سے مطالبہ ممکن نہیں رہے گا اور یہ ضروری ہوگا کہ مطالبہ ہمیشہ اس پہلے متولی کی جانب متوجہ رہے جس نے قرض لینے کا معاملہ کیا تھا۔ اگر وہ مر جائے تو مطالبہ اس کے ورثاء کی جانب منتقل ہوگا، حالانکہ یہ بات بدیہی طور پر باطل ہے۔ یعنی جو بعض فقہا نے جو بات کہی کہ مسجد براہ راست قرض لینے دینے کا معاملہ نہ کرے بلکہ متولی خود کرے، اپنی جانب سے پہلے قرض دے دے یا قرض کی ضرورت ہو تو پہلے اپنی طرف سے جو مسجد کا قرض ہے وہ ادا کر دے اور بعد میں مسجد کی آمدنی سے وصول کر لے۔ اس میں دو اشکال ہیں، دو اہم اشکال ہیں۔ اس میں پہلا اشکال یہی ہے کہ اس صورت کے اندر معاملہ جو ہے وہ صرف اس آدمی کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اس متولی سے متعلق ہو جائے گا۔ اب اگر اس دوران اس متولی کو ہٹا دیا جاتا ہے، برطرف کر دیا جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال والا مسئلہ تو الگ ہے، اگر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا متولی آتا ہے تو ضابطے کے مطابق مطالبہ جو ہے وہ صرف پہلے متولی سے ہوگا، چونکہ ذمہ تو اسی کا تھا، اسی کی ذمہ داری تھی، مسجد کی تو نہیں تھی، لہذا ہمیشہ جو ہے وہ جو پہلا متولی تھا مسجد کی ذمہ داری ترک کر دینے کے بعد بھی مطالبہ اس پر ہی ہوگا، دوسرے متولی سے نہیں ہوگا جو بعد میں آیا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پہلا متولی اس معاملے کے درمیان مر جاتا ہے تو اس جو ضابطہ بتلایا گیا کہ مسجد ذمہ داری نہ لے، اس کے مطابق مسئلہ یہ بنے گا کہ اب یہ بات ان کے پہلے متولی کے ورثاء کے اوپر جائے گی اور وہ گویا ذمہ دار بنیں گے اور ان سے مطالبہ کیا جائے گا، کسی اور متولی سے نہیں، اور یہ دونوں بات صحیح نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا تو کوئی قرض ہے نہیں بلکہ وہ تو مسجد کے لیے لے رہا ہے،
لہذا صرف اسی کے ذمے میں جو ہے ڈال دینا اور پھر اس میں ورثاء کی طرف بھی اس کو منتقل کرنا ہے کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے، لہذا وہ بات ماننے میں یہ اہم اشکال پیش آتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں والاشکال الثانی ان هؤلاء الفقهاء متفقون على انه اذا ادى الناظر الدين الى الدائن من ماله فانه يحق له الرجوع على غلة الوقف، وهذا ينافي كونه لا ذمة له، لأن القياس الذي ذكره هلال رحمه الله تعالى والذي نقلناه عن ابن عابدين رحمه الله تعالى يصرح بأن الدين لا يثبت إلا على القيم، وما وجب عليه لا يملك قضاءه من غلة للفقراء، فلما ثبت له الرجوع على غلة الوقف فليس ذلك إلا لأنه مدين للناظر، فانتقض القول بأنه لا ذمة له۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ فقہا اس پر متفق ہیں کہ نگران جب اپنے مال سے دائن کو قرض ادا کر چکے تو اسے یہ حق رہتا ہے کہ وقف کی آمدنی سے اسے وصول کر لے، اور یہ بات اس کے ذمے میں ہونے کے منافی ہے، اس لیے کہ ہلال رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس جو ہم ابن عابدین کے حوالے سے نقل کر کے آئے اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ دین متولی کے ذمے ہی میں ثابت ہوگا، اور جو چیز اس پر واجب ہے اسے فقراء کی آمدنی سے ادا کرنے کا اسے حق نہیں ہے، لیکن وقف کی آمدنی سے جب وصول کرنا ثابت ہو گیا تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ متولی کا مدیون ہے، لہذا اس کا کوئی ذمہ نہ ہونے والی بات ٹوٹ گئی۔ یعنی دوسرا اشکال یہ ہے کہ جو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مسجد ذمہ نہ لے بلکہ متولی ذمہ لے اور متولی کے ذمے میں دین رہے، ان کے نزدیک بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب متولی اپنی جانب سے دین ادا کر دے تو اب وہ مسجد کی آمدنی سے وصول کر سکتا ہے، حالانکہ ان کے ضابطے کے مطابق یہ معاملہ درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کی آمدنی سے وصول کرنے کا حق اس کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو فقراء کی آمدنی ہے، اور مسجد سے آمدنی حاصل کرنا اور اپنا قرض وصول کرنا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ متولی نے مسجد کی جانب سے ادا کیا اور مسجد متولی کی مقروض ہے، تو بات تو گھوم کر وہیں آ گئی جہاں پہلے تھی کہ مسجد کو دائن اور مدیون بننے کی جو ہے اور ذمے میں دینے کی ہم کو جو ہے بات ماننی پڑے گی، بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ گویا دو اہم مضبوط اشکال اس قول پر پیش آتے ہیں، اس لیے اس رائے کو لینا مشکل ہے۔ بعض فقہا وہ بھی ہیں جو اس تعویل کی جانب نہیں گئے ہیں بلکہ انہوں نے خود وقف ہی کو براہ راست مدیون قرار دیا ہے، یعنی بعض فقہا نے وہ تعویل نہیں کی ہے متولی کی کہ وہ لے اور پھر اپنی جانب سے ادا کرے اور پھر مسجد سے وصول کرے، یہ نہیں، بلکہ براہ راست مسجد کے مدیون بننے کی بھی انہوں نے گنجائش دی ہے۔ چنانچہ آگے عبارت حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم لکھتے ہیں وَيَتَبَيَّنُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ فِي تَنْقِيحِ الْحَامِدِيَّةِ فِي نَاظِرٍ عَلَى الْمَسْجِدِ وَلِلْمَسْجِدِ وَقْفٌ فَأَذِنَ النَّاظِرُ لِحَصَرِيٍّ أَنْ يَكْسُوَ الْمَسْجِدَ ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف، ففعل وعزل الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظر، والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئا، فهل يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصر لأن حقه معلق بريع الوقف، أم يلزم الناظر الأول؟ الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصر۔ اور یہ بات تنقیح الحامدیہ کی عبارت سے صاف معلوم ہوتی ہے۔ یہ عبارت کسی مسجد کے متولی کے بارے میں ہے۔ مسجد کا ایک وقف ہے، نگران نے حصیر والے کو یعنی چٹائی والے کو، دری والے کو یہ اجازت دی کہ مسجد میں حصیریں بچھا دیں، صف بچھا دیں، اور حصیر کی قیمت وقف کی آمدنی سے ادا کی جائے گی۔ حصیر والے نے حصیریں بچھا دیں، متولی برطرف کر دیے گئے، دوسرے متولی آئے جو اب تک بحال ہیں، اور پہلے متولی نے وقف کی آمدنی سے کچھ لیا نہیں تھا، تو کیا دوسرے متولی کے ذمے حصیر والے کا حق چھڑانا لازم ہے؟ اس لیے کہ حصیر والے کا حق وقف کی آمدنی سے وابستہ ہے، یا پہلے نگران کے ذمے لازم ہے؟ شیخ ناصر الدین لقانی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ دوسرے نگران کے ذمے حصیر والے کا حق چھڑانا لازم ہے،
وقف کی آمدنی سے وہ اسے ادا کرے، پہلے متولی کے ذمے چونکہ وہ معزول کر دیا گیا لازم نہیں ہے۔ اور اس جواب سے سیدی الجد اور شیخ تقی الدین حنبلی رحمہ اللہ بھی متفق ہیں، فتاوی شلبی من الوقف۔ اس عبارت میں بھی صاف صراحت ہے کہ ایک متولی نے مسجد کے اندر نئی صف اور نئی چٹائی بچھانے کا حکم کیا اور بچھانے والے کو کہہ دیا کہ آپ صف بچھا دو، مسجد کی جو آمدنی ہے اس سے آپ کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دی جائے گی۔ اسی تبدیلی کے دوران متولی کو برطرف کر دیا گیا، وہ بدل گیا، دوسرے متولی آ گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس چٹائی والے کی جو قیمت ادا کرنا ہے، اس کا جو قرض ادا کرنا ہے وہ کون ادا کرے گا، پہلا متولی یا دوسرا متولی؟ تو اس کے متعلق جواب نقل کیا گیا ہے تنقیح الحامدیہ کے اندر کہ پہلا متولی تو معزول ہو گیا، ہٹ گیا، اور اس کے پاس وقف کی آمدنی بھی نہیں ہے، لہذا وہ ادا نہیں کرے گا، اس کے ذمے میں نہیں ہے، بلکہ دوسرا متولی جو ابھی ذمہ دار ہیں وہ اب مسجد کی آمدنی سے ادا کرے گا، وقف کی آمدنی سے ادا کرے گا۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ وقف خود براہ راست جو ہے وہ مدیون بنتا ہے، اور اسی کے لیے جو ہے یہ عبارت پیش کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ثمن ابتدائی سے وقف کے ذمے میں تھا، اور پہلا متولی وقف ہی کی جانب سے نائب بن کر معاملہ کرنے والا تھا۔ جب پہلا متولی آیا اور دین وقف کے ذمے میں ابھی باقی ہے تو دوسرے متولی کے ذمے اس کا چھڑانا واجب ہے، اس لیے کہ اب وہ وقف کا متولی ہے، گو وہ قرض لینے میں حصے دار نہیں تھا۔ یعنی اس سلسلے میں قرض جو ہے وہ براہ راست وقف کی طرف آیا ہے، متولی کے اوپر نہیں گیا، لہذا جب پہلا متولی ہٹ کے دوسرا متولی آیا تو اگرچہ یہ دوسرا متولی جو ہے وہ قرض کے معاملات میں شریک نہیں ہے، وہ اس لین دین میں شریک نہیں، لیکن چونکہ وقف کا نگران بنا ہے اور قرض وقف ہی سے متعلق ہے، لہذا اب اس دوسرے متولی کو یہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں والحاصل ان اجازة الاستدانة على الوقف بأي شرط كان وفي أي حال كان اعتراف بأن له ذمة في تلك الحالة وأنه يصبح مدينا، وهذا هو معنى كونه شخصية معنوية۔ حاصل یہ ہے کہ وقف کے لیے قرض لینے کی اجازت دینا جن شرائط سے بھی ہو، جن حالات میں بھی ہو، اس بات کا اعتراف ہے کہ اس حالت میں وقف کا ایک ذمہ ہے اور وقف مقروض ہوگا، اور اس کے معنوی شخصیت ہونے کا یہی معنی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی شکل ہو، جیسی بھی شکل ہو، کسی نہ کسی شکل میں مسجد کے اوپر قرض کی ذمہ داری آتی ہے، اور جو ہے وقف سے قرض لینے کی جو بات ہے، جو معاملہ ہے، وہ درست قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ وقف کا بھی ذمہ ہوتا ہے اور وہ مقروض بن سکتا ہے، قرض دینے والا بھی بن سکتا ہے، اور یہی معنوی شخصیت کے اندر بھی یہی بات پائی جاتی ہے۔ ان نظائر سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ معنوی یا حکمی شخصیت کا تصور اگرچہ اس نام سے مذکور نہیں سوائے رملی شافعی کی عبارت کے، لیکن اس کا مدلول بہت سے فقہی مسائل میں موجود ہے۔ بات واضح ہے، اسی لیے آگے حضرت فرماتے ہیں فإن وقع عقد من شخصية حكمية فلا يمكن أن يكون إنشاء العقد من قبلها لكونها شخصية اعتبارية لا تعبير لها، فإن الذي يقوم بإنشاء العقد نيابة عنها هو الشخص الحقيقي المخول بذلك شرعا أو عرفا، فالمخول بذلك في بيت المال هو الإمام أو من خوله الإمام بذلك۔ لہذا اگر کسی حکمی شخصیت کی جانب سے کوئی عقد واقع ہو تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ انشاء عقد بھی اسی کی جانب سے ہو، اس لیے کہ وہ تو ایک اعتباری شخصیت ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے۔ لہذا اب جو شخص اس کی جانب سے نائب بن کر نمائندہ بنتا ہے، انشاء عقد کا کام وہی انجام دے گا، وہ ایک شخص حقیقی ہوگا جس کو شرعاً یا عرفاً اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ بیت المال میں اس کی اجازت امام کو دی گئی ہے یا امام جس کو اجازت دے، اور مسجد یا دیگر اوقاف میں متولی یا نگران۔ لیکن یہ حضرات اسی معنوی شخصیت کی جانب سے نائب بن کر معاملات انجام دیتے ہیں، اسی وجہ سے آثار عقد، اس کے حقوق،
اس کے التزامات اس معنوی شخصیت کی جانب لوٹتے ہیں، نہ کہ اس حقیقی شخصیت کی جانب سے جو عقد کا انجام دینے والا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ولی، جیسا کہ ہم اس بحث کی ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کر آئے۔ مفہوم یہ ہے کہ حکمی شخصیت کا مسئلہ واضح ہو گیا اور اس کے متعلق جو ہے بات درست ہو گئی کہ اس کا ذمہ ہو سکتا ہے وغیرہ۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ حکمی شخصیت گویا عقود وغیرہ انجام دے سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انشاء عقد کے وقت جب ہم عقد کو کر رہے ہیں، ایجاب قبول کر رہے ہیں، تو معنوی شخصیت جو ہے وہ براہ راست ایجاب قبول نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ تو ایک ادارے کا نام ہے، ایک مکان کا نام ہے، ایک تنظیم کا نام ہے، وہ اپنی زبان سے ایجاب یا قبول کے الفاظ ادا نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی جانب سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے، کوئی نگران ہوتا ہے جو اس کی جانب سے عقد کرتا ہے۔ چنانچہ بیت المال میں امام ذمہ دار ہے خود، یا امام اگر کسی اور کو ذمہ دار بنا دے تو وہ ذمہ دار ہوگا، اور مسجد ہے یا وقف ہے تو اس کا جو متولی ہے، جو جس کے ذمے اس کی نگرانی ہے، وہ جو ہے وہ اس معنوی شخصیت کی جانب سے ذمہ داری ادا کرے گا اور نمائندگی ادا کرے گا، اور چونکہ یہ نمائندہ ہے لہذا عقد کی ذمہ داری اس نمائندے کی طرف نہیں آئے گی، عقد کی ذمہ داری اصل جو ادارہ ہے، جو تنظیم ہے، جو معنوی شخصیت ہے، اسی کی جانب جائے گی۔ عصر حاضر کے وضعی قوانین میں معنوی شخصیات کی بہتات ہے، جیسے جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں اور دوسری اجتماعی جہات یعنی کارپوریشنز، اور ان کی جانب سے انشاء عقد ان لوگوں کی طرف سے تام ہوگا جنہیں اس کا حق دیا گیا ہے۔ یعنی آج کے دور میں اس طرح کی معنوی شخصیات جو ہیں، ادارے اور کارپوریشنز اور تنظیمیں بہت ساری ہیں، جیسے جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں ہیں جس میں بہت سارے لوگ مل کر عقد وغیرہ کرتے ہیں، اور ان میں جو اہم اور اصل بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ایک ادارہ ہوتا ہے، ایک معنوی شخصیت ہوتی ہے، کوئی انسان نہیں ہوتا، لہذا اس کا یہی حکم ہوگا اور ذمہ دار وہ ہوگا عقد کے سارے معاملات کا جو ان کی جانب سے انشاء عقد کر رہا ہے، وہ گویا ان کا نمائندہ اور نائب بنے گا۔ عنوان نمبر 61 تنبیہ۔ یہاں حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں ما ذکرناه في موضوع الشخصية المعنوية يقتصر على بيان حكمها في إنشاء العقود وكونها صالحة للتملك وكونها دائنة أو مدينة، وإن القوانين الوضعية قد أعطتها خصائص أخرى، وليس المراد من الاعتراف بوجودها المعنوي أن إثبات جميع الخصائص التي تمنحها القوانين الوضعية مقبولة شرعا، بل تجب دراستها مستقلة حسب مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، وليس هذا موضع تفصيلها، والله سبحانہ وتعالی اعلم۔ تنبیہ: معنوی شخصیت کے موضوع پر ہم نے جو کچھ ذکر کیا وہ یہیں تک محدود ہے جو انشاء عقود کے سلسلے میں احکام بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہونا، اس کا دائن بننا، اس کا مدیون بننا یہیں تک محدود ہے، حالانکہ وضعی قوانین نے انہیں اور بھی خصائص دیے ہیں۔ اس کے معنوی وجود کے اعتراف سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ تمام خصائص جو وضعی قوانین اس کو دیتے ہیں شرعاً بھی مقبول ہیں، بلکہ اس کے مستقل دراسہ کی ضرورت ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مبادی اور اس کے احکام کے مطابق باقاعدہ ریسرچ کیا جائے، یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ یعنی معنوی شخصیت کے متعلق جو باتیں ذکر کی گئیں، قوانین وضعیہ کی جو باتیں ہیں ان میں سے صرف اتنی ہی بات پر یہاں اکتفا کیا جائے گا شرعی طور پر جو بتلایا گیا ہے، یعنی مالک بننا، مالک بنانا، دائن ہونا یا مدیون ہونا، یعنی ان سے قرض لیا جانا یا انہیں قرض دیا جانا۔ اور قوانین وضعیہ نے اور عصر حاضر نے ان کو جو اور بہت سارے اختیارات دیے ہیں، جو بہت ساری خصوصیتیں دی ہیں، وہ شرعی طور پر صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی اس کے متعلق ہم تفصیل سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک مستقل دراسہ کی، ایک مستقل جو ہے
تعلیم کی ضرورت ہے کہ شریعت کے اصول کے موافق اس میں سے کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سی باتیں نہیں ہیں۔ یہاں عقد بیع کے متعلق جتنی باتیں تھیں، تملیک و تملک اور دائن بننا اور مدیون بننا، اس کے متعلق احکام ذکر کیے گئے۔ ابھی اسی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اس کا اعتراف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عصر حاضر اس کو جتنے اختیارات دیتا ہے سارے کے سارے شرعاً درست ہیں، ایسا مطلب نہیں ہے۔ یہ تنبیہ کو جو ہے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ عنوان نمبر 62، غلام کی بیع۔ بیع العبد وحریۃ المتعاقدین لیست بشرط لصحة العقد فيجوز بيع العبد وشراؤه إذا كان مأذونا من قبل مولاه، وينطبق عليه أحكام الصبي المأذون حسب ما ذكرناه من قبل، غير أنه ليس في صحة بيعه خلاف للإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما كان في الصبي المميز، وإن مأذونية العبد تتقيد عنده بما قيده المولى على رأي زفر والحنابلة في الصبي۔ غلام کی بیع، متعاقدین کا آزاد ہونا صحت عقد کے لیے شرط نہیں ہے، لہذا اگر غلام کو اس کے آقا کی جانب سے اجازت دی گئی ہو تو اس کا خرید و فروخت کرنا درست ہے، اور اس پر صبی معزون کے احکام منطبق ہوں گے جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ اس کی بیع درست ہونے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف نہیں ہے جو صبی ممیز میں تھا، اور غلام کی معزونیت ان کے نزدیک ان چیزوں سے مقید ہوگی جن کو آقا نے متعین کیا ہے، جیسا کہ بچے کے بارے میں امام زفر اور حنابلہ رحمہم اللہ کی رائے تھی۔ چونکہ المبحث الثانی میں متعاقدین کے متعلق احکام ذکر کرنا شروع فرمایا تھے، اس میں متعاقدین کی اہلیت، ان کا عقل مند ہونا، بالغ ہونا وغیرہ تفصیلات آئی۔ پھر اس میں صبی بچے کے معاملات، مجنون کے معاملات، معتوہ کے معاملات، یہ ساری تفصیلات اس سے پہلے ذکر کی جا چکی۔ اس میں سے اخیری ایک بات بتا رہے ہیں کہ غلام کی بیع۔ ابھی فی الحال اگرچہ غلام نہیں ہے، لیکن جس وقت غلاموں کا وجود تھا تو کیا غلام بیع کر سکتا ہے، عقد بیع کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق مضمون بتلایا کہ عقد بیع کے لیے متعاقدین کا آزاد ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اگر غلام بیع کرنا چاہتا ہے تو بیع کر سکتا ہے، البتہ آقا کی جانب سے اس کی اجازت ملنا یہ شرط ہے، اور اس کو عبد معزون کہا جائے گا، اور اب اس کے اوپر احکام وہی جاری ہوں گے جو صبی ممیز کے متعلق آئے۔ وہاں پر جو تفصیلات آئی، باتمیز اور باشعور جو بچہ ہوتا ہے وہ بھی خرید و فروخت کر سکتا ہے، اس کے متعلق تفصیلی احکام پہلے آ چکے ہیں، وہی احکام یہاں بھی جاری ہوں گے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ صبی ممیز میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل نہیں ہیں، یعنی ان کے ہاں باشعور بچہ ہو وہ بھی عقد بیع نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، بلکہ آدمی کا بالغ ہونا ضروری ہے، جبکہ غلام کے اندر وہ بھی اجازت دیتے ہیں، اور غلام کے لیے عقد بیع کے جواز کے وہ قائل ہیں۔ البتہ ان کے یہاں غلام کے لیے عقد بیع مقید ہے آقا کی اجازت سے، یعنی آقا نے جس عقد کی اجازت دی ہو اتنے ہی عقد غلام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر مکمل اجازت دی ہو تو مکمل، باقی کوئی خاص عقد کی اجازت دی ہے تو پھر اس صورت میں صرف اسی خاص عقد کی اس کو اجازت ہوگی، مکمل اجازت نہیں ہوگی، مطلب آقا کی قید کا وہ پابند ہوگا۔ یہی بات امام زفر اور حنابلہ فرماتے ہیں بچے کے مسئلے کے اندر۔